یونیورسٹی تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور لازم ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا یقیناً ہر ایک کے اوپر، ہر مرد عورت پر لازم ہے۔ تو ہماری یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے جو روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، آپ کے بہت سارے سوالات اس میں مفتیان کرام کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی کوشش کو جو ہے ہم عملی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی عنایت سے ہم میں سے ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنا علم ضرور حاصل کر لے جو ہماری زندگی میں، ہمارے 24 گھنٹوں میں ہمارے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات شامل ہوں گے اس نشست میں۔ مفتیان کرام موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ان کے مستند جوابات جان کر آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت آپ کو درکار ہے، تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہم اس پروگرام میں شرکت کا۔ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بن جائیں گے، اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت ہمیشہ کی طرح دو باتوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے، اور نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ ایسے سوالوں کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کا وقت بھی بچے گا اس سے، اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا۔ آج کی نشست کے معزز مہمانان، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں پیش کرنا۔ مفتی محمد حسین خلیل کھیل صاحب کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر مفتی ہیں، استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول ہونے کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، کل غیر حاضر تھے، آج حاضر ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور مزید کسی تعارف کی یقیناً محتاج نہیں ہے۔ مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آج کے تیسرے مہمان ہیں آج کی نشست کے، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ تشریف آوری کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ پہلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے، محمد صدیق صاحب بلوچستان سے۔ کل شکوہ ہوا تھا کہ بلوچستان والوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، آج پہلا سوال ہی بلوچستان والوں کا ہے۔ مفتی محمد حسین صاحب، دکان سے زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے نکالیں گے، یہ قیمت خرید کے حساب سے نکالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ جس بھی مال تجارت کی ہو وہ قیمت فروخت کے حساب سے ہوگی، قیمت خرید کے حساب سے نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ موجودہ مالیت کی ہوتی ہے، اور موجودہ مالیت وہ ہے جو قیمت فروخت ہے۔ البتہ اس میں مزید کچھ تفصیل یہ ہے کہ قیمت فروخت ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے، اور دکانداروں کی جو قسمیں ہیں، کوئی ریٹیلر ہے، کوئی ہول سیلر ہے، اور دونوں کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو جس قسم کا دکاندار ہوگا اس قسم کی قیمت فروخت وہ اپنی چیزوں کا لگائے گا، اور قیمت فروخت اگر بہت زیادہ مختلف ہو تو اس میں ایک اوسط قیمت لیا جائے گا، تو یہ اس کا ضابطہ ہے۔ باقی قیمت فروخت پر ہی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ انڈیا سے عاصم صاحب پوچھتے ہیں، اگر حکومت انکم ٹیکس ریفنڈ صرف سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرے اور کوئی اسلامی بینک بھی نہ ہو تو کیا اس صورت میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہوگا؟ یہ سیونگ اکاؤنٹ چونکہ ایک صریح طور پر سودی معاملہ ہے، اور اس میں سود لینے کا معاملہ ہوتا ہے جو بہت ہی سنگین ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ضرورت کسی اور طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی جائے، ماہرین سے مشورہ کر کے کہ اور کیا کیا راستے اس کے ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر کسی اور کا سیونگ اکاؤنٹ کسی اور کا پہلے سے کھلا ہوا ہے بینک میں، تو اس اکاؤنٹ ہولڈر سے بات چیت کر کے اس سے کوئی ترتیب بنا کر اس کے اکاؤنٹ پر اگر اپنی رقم وصول کر لے تو اس میں حرج نہیں ہوگا، لیکن اپنا مستقل اکاؤنٹ سیونگ اس کے لیے کھولنا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ حنین شاہ صاحب بلوچستان سے اگین وہ پوچھتے ہیں، جی اقلاعات بلوچستان سے، 6 کلموں کے بارے میں حدیث سے حوالہ ذکر فرما دیں کہ ان کے نام اور ان کی ترتیب کہاں سے لی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں جی، لیکن ان کی جو یہ ترتیب ہے یا ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اور جس طرح جو ہم نے 6 کلموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے
یا ان کو الگ سے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں. کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو کلمہ توحید ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. تو توحید کا کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کو قرآن نے کلمہ طیب کہا ہے. اس حوالے سے کلمہ شہادت جو ہے جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ طیب ہے. لیکن دوسرے کلمے کو ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشہد اللہ الہ یعنی شہادت کا لفظ ہے. تو ایسے ہی تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تمجید بزرگی بیان کی گئی ہے. تو یہ بات کہ علماء نے جس کلمے میں جو مضمون ذرا واضح تھا اس کے اعتبار سے اس کا نام دے دیا. تو نام کسی بھی چیز کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور نمبر بھی اس لیے دے دیے گئے اس کو تاکہ یہ ان کلمات کی ایک فضیلت ہے تو تاکہ لوگ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں. باقی کوئی اس کو 6 کلمے نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے, وہ نام نہ دے کچھ اور نام دے دے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے یہ ترتیب یا ان کے نام باقاعدہ اس ترتیب سے یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا, آپ تیسرے کو پہلا کہتے ہیں چوتھے کو پانچواں کہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. فیروز اللہ والا صاحب کا سوال ہے, غیر مسلم نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے, اس بارے میں وضاحت درکار ہے آپ. قرآن مجید کی کون سی آیت میں؟ قرآن مجید میں نماز کے احکامات اجمالی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ نازل کیا ہے تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں. تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اجمالی ہیں. قرآن میں 5 نمازوں کا اشارہ تو ملتا ہے لیکن بہت صراحت سے نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سورج کا جب بھی ڈھلنا ہوگا تو اس میں نماز قائم کی جائے گی. تو سورج کی ڈھلان ظہر کے وقت ہوتی ہے, عصر کے وقت ہوتی ہے, مغرب کے وقت ہوتی ہے, عشاء کے وقت ہوتی ہے. اسی طرح وقرآن الفجر کہ فجر کی بھی نماز کا اللہ نے ذکر کر دیا. تو اجمالی ذکر ہے, تفصیلی ذکر حدیث میں, اور قرآن ہی میں حدیث کو فالو کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو صراحتاً کسی چیز سے قرآن کا یعنی مطالبہ کرنا کہ اس حکم کی قرآن میں کوئی دلیل ہے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا, یہ خود جہالت ہے, خود قرآن کی منشا کے خلاف ہے. قرآن مجید نے خود حدیث رسول کو حجت قرار دیا ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں جن میں کوئی یعلمہم الکتاب والحکمہ, فرمائے نبی تم کو کتاب سکھائیں گے. تو ظاہر ہے نبی جو سکھائیں گے وہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہوگی, اس لیے اس کو بھی ہمیں اسی طرح فالو کرنے کا حکم ہے جس طرح سے ہم قرآن مجید کو فالو کرنے کا, اس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. جی مفتی احمد خان صاحب کراچی سے محمد عارف صاحب پوچھتے ہیں, اگر بکری سنت کے مطابق ذبح کی جائے تو اس کا جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے یا نہیں؟ اگر ناپاک ہے تو کتنا خون لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں, ذبح کرتے وقت جو خون کے قطرے لگتے ہیں اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے دوران جو خون نکل کر بہتا ہے یہ یقیناً ناپاک ہوتا ہے, اور ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کے اندر خون لگا رہ جاتا ہے تو یہ خون ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے اگر وہ خون کپڑوں یا جسم پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوتے. ہاں, جو ذبح کرنے والی جگہ پر جو خون نکل کر لگا ہے وہ ظاہر ہے کہ ناپاک خون ہے کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت نکل کر بہا ہے. جی, تو اب دیکھنا یہ ہے پہلے کہ آیا یہ ناپاک خون کپڑے پر لگا ہے یا پاک لگا ہے. اگر پاک لگا ہے تو پھر اس کو کوئی پاک کرنے کی مطلب واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں, نظافت کے طور پر پاک کر لیا جائے. اور اگر ناپاک لگا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے. یہ تقریباً 1 ہتھیلی کا جو گہراؤ ہے جس کی مقدار تقریباً علماء نے فرمائی ہے کہ 2.75 سینٹی میٹر یہ ڈائی میٹر یعنی قطر بنتا ہے. تو اتنی اگر مقدار اس کی بنتی ہو گہراؤ کے لحاظ سے تو پھر اس کو, یا اس سے زیادہ بنتی ہو, اتنی مقدار یا اس سے کم ہو تو اس کا دھونا واجب نہیں ہوتا. اور اگر اس سے زیادہ بنتی ہو تو پھر نماز کے لیے اس کو دھونا واجب ہوتا ہے. اور اس کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. مختصراً یہی ہے کہ اگر اس کو آپ کسی نل وغیرہ کے نیچے دھو رہے ہیں تو اس نجاست کو صاف کر لیا جائے اور اوپر سے اتنا پانی بہا دیا جائے کہ جتنے میں وہ کپڑا 3 دفعہ بھگویا جا سکتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. جزاکم اللہ مصعب. عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جی اگر کوئی شخص پہلے سجدہ سے پوری طرح نہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھ کر پھر سجدہ میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی یا لوٹانی ہوگی؟ یہ تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے. جی, دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا واجب ہے, اتنی مقدار کہ جس میں ایک تسبیح پڑھی جا سکے, اطمینان کے ساتھ اتنا بیٹھنا واجب ہے. تو اگر ایک شخص ایک سجدے سے فوراً ہی اٹھ کر دوبارہ چلا جاتا ہے یا بالکل تھوڑا سا اٹھ کر دوبارہ چلا جاتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. ایسا کرنا گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے اور ایسی نمازوں کو لوٹانا بھی واجب ہے.
جی بہت شکریہ جی. اگین عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جی کوئی شخص ظہر کی 2 سنت میں دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کر غلطی سے کھڑا ہو جائے، پھر یاد آئے کہ اس کی 2 رکعت ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ 2 رکعت اور ملا لے اور 4 پوری کر دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اور کیا 2 سنت کے ساتھ 2 نفل بھی ادا ہو جائیں گے؟ لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ جی جس طرح انہوں نے پوچھا ہے نماز تو ہو جائے گی، اور باقی کرنا یہ چاہیے کہ اگر ان کو تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جائیں، اور چونکہ سوال میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ تشہد پڑھ کر اٹھے تھے تو لہٰذا بیٹھتے ہی سجدہ سہو کریں اور پھر جو ہے آگے اپنی نماز کو مکمل کریں. لیکن اگر ان کو سجدے کے بعد یہ یاد آیا تو پھر اس صورت میں 1 رکعت اور ہی ملا لینی چاہیے، اور پھر جو ہے یہ آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور پہلی 2 رکعتیں سنت ہوں گی، اور سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی بختی اکبر صاحب کا ملائیشیا سے، اگر کوئی غیر مسلم کاروبار کے لیے پیسے دے، منافع آدھا تقسیم کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جی غیر مسلم کے ساتھ بھی کاروباری اشتراک جائز ہے، لیکن 2 شرائط کی رعایت کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہو اور اس کے لیے غیر مسلم بھی آمادہ ہوں کہ ہمارے جو تجارت ہوگی وہ صرف حلال اور جائز چیزوں سے متعلق ہوگی، ناجائز چیز اس میں شامل نہیں ہوگی. اور یہ کہ شرعی جو اصول و ضوابط بیان ہوئے ہیں کاروبار کے، ہم اس کے مطابق کاروبار کریں گے، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے. اگر اس پر وہ آمادہ ہے اور اسلام کی روشنی میں جو اصول ہے اس کی روشنی میں کاروبار کیا جائے تو محض اس وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہوتا کہ اس کا ایک پارٹنر غیر مسلم ہے. باقی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا تو ہر ایک کے حصے میں جو نفع آئے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے غیر مسلم تو زکوٰۃ نہیں دے گا، تو مسلمان کا جو رأس المال ہے اور جو نفع کا حصہ اس کو ملے تو اس سے وہ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرے گا. کاروبار کی ایک مجموعی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ایک پارٹنر اس قابل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ جی. بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں عبداللہ نے سلیم سے ایک فریلانس کام لیا اور اکرم کی ضرورت کی وجہ سے اسے دے دیا، لیکن سلیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کام کس نے کیا ہے. کیا اکرم کے لیے اس کا معاوضہ جائز ہوگا جبکہ اس نے بہت محنت سے کام کیا ہو؟ نیز اگر اکرم کا کام سلیم کو پسند آ جائے یا کچھ چیزیں پسند نہ آئیں یا پورا کام ہی پسند نہ آئے، ان تینوں صورتوں میں معاوضے کا کیا حکم ہے؟ ہاں بس سوال کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا میں نے آپ کو ایک کام اسائن کیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ نے خود کرنے کی بجائے کسی اور کو وہ کام دیا اور مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کہ آپ نے یہ کام کسی اور سے کروایا ہے. تو اس آدمی کے جس نے کام کیا اس کے حوالے سے پوچھ رہے کہ اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کا کام پسند نہ آئے تو اس پہلے آدمی کو اعتراض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. تو اصول اس صورت میں یہ ہے کہ جس شخص کو کام دیا جائے اگر اس کے ساتھ یہ بات طے ہو کہ یہ کام آپ ہی کریں گے اور کسی اور سے نہیں کروائیں گے، یا اس کام کے حوالے سے عام عرف یہ ہو کہ یہ کام وہ آدمی خود ہی کرتا ہے، کسی اور کو اس طرح کا کام نہیں دیتا، تو پھر تو یہ درست نہیں ہے کہ کسی اور کو، جیسے کہ اکرم کو اس صورت میں اس نے ایک کام دیا ہے. لہٰذا اس صورت میں اکرم نے جو کام کیا ہے وہ تو اجرت وصول کرے گا سلیم سے، لیکن عبداللہ جو ہے وہ پابند نہیں ہے نہ اکرم کو اجرت دینے کا نہ سلیم کو اجرت دینے کا. سلیم کو اس لیے نہیں کہ سلیم نے وہ کام ہی نہیں کیا، اور اکرم کو اس لیے نہیں کہ اکرم کے ساتھ اس کا معاملہ ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کام دیتے وقت کہ آپ ہی کریں گے یہ کام، تو پھر اس صورت میں اصولی لحاظ سے یہ اجازت ہے کہ وہ آدمی خود یہ کام کرے، کسی اور سے جو ماہر ہے کروا لے. اس صورت میں جب اور سے وہ کام کروایا گیا ہے تو اس کی اجازت ہے، لہٰذا وہ اجرت کا بھی مستحق ہے، اور عبداللہ کے ساتھ جو اجرت طے ہوئی تھی اس کا وہ بھی مستحق ہے. باقی جو یہ بات ہے کہ پسند نہ آئے پورا کام جزوی طور پر، تو اگر انہوں نے جو بات طے کی تھی معاہدے کے وقت کہ اس طرح کا کام آپ کریں گے، یہ چیزیں آپ اس طرح کریں گے، تو اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر اس کو اعتراض کا حق ہے. لیکن محض اس وجہ سے کہ یہ کام آپ نے خود نہیں کیا دوسرے سے کروایا ہے، اس وجہ سے اعتراض کا حق نہیں ہے، لہٰذا پوری اجرت یہ ادا کرے گا. جی جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. ساجد آفریدی صاحب نے پوچھا اگر کسی کی آنکھ صبح دیر سے کھلی ہے جبکہ نماز فجر کا وقت نکل چکا تھا تو کیا وہ دوبارہ سو سکتا ہے کہ جب اٹھے پھر قضا کر لے گا؟ آلریڈی قضا تو ہو چکی نا. یہ مسئلہ تو حدیث میں صراحت ہے نا، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے تو فوراً نماز پڑھے. فإن ذلک وقتھا، اس لیے کہ پھر یہی اس کا وقت ہے. جی. تو نماز قضا تو ہو جاتی ہے
اور اس لیے جیسے ہی آنکھ کھلے مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو فوراً نماز پڑھے اٹھ کے، اور اگر مکروہ وقت ہے تو اٹھ جائے اور تھوڑا تاخیر سے جب مکروہ وقت گزر جائے تو فجر کی نماز پڑھے. تاخیر کرے گا تو گناہ ہوگا، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، قضا تو ایک دفعہ ہو چکی ہے، لیکن تاخیر کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. جزاکم اللہ. جی واجد علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ ملنا جلنا اور کھانا پینا ترک کرنے سے ہم گناہ گار تو نہیں ہوں؟ کس کے ساتھ کھانا پینا ترک کریں گے؟ آج کل تو زیادہ تر لوگ نماز نہیں پڑھتے تو، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کھانا پینا ترک کرنے سے، وہ اور دینداروں سے دور ہو جائے گا. تو اس لیے اس زمانے میں جو دین کی تبلیغ کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. پہلے تو 100% لوگ نمازی ہوتے تھے، اگر کوئی ایک آدھ بے نمازی ہو تو بائیکاٹ کرنے سے فائدہ ہے. تو اس لیے ترک نہیں کرنا چاہیے زمانے میں، محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، اور پھر خود بھی حرج میں پڑ جائے گا انسان. ایک شخص بے نمازی ہے، دوسرا داڑھی کاٹتا ہے، تیسرا روزے چھوڑتا ہے، تو نیک لوگ تو بہت کم ہیں معاشرے میں. تو اس لیے ایسی چیزوں میں جس میں شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو خود اپنے اوپر خامخواہ کی شدت نہیں کرنی چاہیے، مسلط نہیں کرنی چاہیے. البتہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ریلیٹیو ہے جو نماز پڑھتا تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی ہے، اس کو تنبیہ کے لیے آپ، تاکہ اس کو جرم کا احساس ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ احساس ہوگا اس کو، پھر وقتی طور پر بائیکاٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جزاکم اللہ. مفتی احمد خان صاحب، بلکہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک اور سوال لیتا ہوں. عائشہ بٹ صاحب پوچھتی ہیں اس حدیث کی وضاحت فرما دیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا کے لیے باہر تشریف لائے تو آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی. کیا اس ٹخنے ڈھانکنے کا اس سے جواز ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو یجر رداءہ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یہ عربی میں کنایا ہے جلدی سے، عجلت سے. اس کی مثال ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شد مئزرہ، اپنے ازار کو کس لیا کرتے تھے. تو ازار کسنا تو ظاہری الفاظ تو یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سے اپنے ازار کو مضبوط سے گرہ لگا کے باندھ دیا. ظاہر ہے یہ تو ہمیشہ ہی گرہ لگا کے باندھتا ہے انسان. تو یہ کنایا ہے کہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اسی طرح عربی زبان میں جب کوئی کام بہت جلدی کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جر ازارہ کے الفاظ ہیں. اس لیے یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کر رہے تھے، اس میں حقیقی ظاہر معنی مراد نہیں ہے. اور اگر بالفرض اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے کہ واقعی آپ کی چادر زمین سے گھسٹ رہی تھی تو یہ احیاناً ہوا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوا جلد بازی میں. جب انسان بعض دفعہ کوئی کام جلدی میں کر رہا ہوتا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی چادر اگر ایسے موقع پر اتفاق سے زمین پہ گھسٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام معمول بنانا اس کا اور اسے ٹخنے ڈھانکنے کا جواز ثابت کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت صحیح روایات ہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت متواترہ ہے وہ تو ٹخنے کھولنے کی، آدھی پنڈلی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار کو لٹکاتے تھے، اس سے نیچے نہیں لے کے جاتے تھے. اور آپ نے فرمایا اجازت دی کہ ٹخنوں تک بھی لے جا سکتے ہو لیکن ٹخنوں کے ٹخنے کھلے رہیں گے. آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اور ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار. فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور فرمایا جو حصہ ازار ٹخنوں کا ازار کے نیچے ہوگا آپ نے فرمایا کہ وہ حصہ جہنم کی آگ میں ہوگا. تو اس لیے بہت شدید وعیدیں ہیں، وہ وعیدیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس عمل سے اجتناب کیا جائے. بہت شکریہ جی. مفتی احمد خان صاحب، مطیع الرحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا بھول جائیں نماز ہو جائے گی؟ سنت نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص بھول گیا ہے اور اس کو رکوع میں یاد آ جائے تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سورت پڑھے اور پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے. لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہ آئے اس کو اور بعد میں جا کر اس نے سجدہ بھی کر لیا تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کرنا بہرحال ضروری ہوگا. جی بہت شکریہ جی. عثمان غنی صاحب ڈبلن آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں جی یہاں آج کل وقت کی تنگی کی وجہ سے جمعہ کے دن میں نماز جمعہ اور نماز عصر اکٹھی ہوتی ہیں. نماز جمعہ کے بعد والی سنتوں کا وقت بھی نہیں ملتا تو کیا سنتیں عصر کی جماعت کے بعد ادا کی جائیں یا چھوڑ دی جائیں؟ ان کی سوال میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وقت اتنا کم ہے کہ یہ دونوں نمازیں بالکل ساتھ پڑھی جاتی ہیں. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ اگر جمعے کی نماز پڑھ کر واپس جائیں تو دوبارہ جماعت کے لیے آنا مشکل ہے، اس وجہ سے دونوں نمازیں اکٹھی ہی کرائی جاتی ہیں، بالکل تھوڑا سا ان میں وقفہ دیا جاتا ہے. تو کم از کم اتنا وقفہ کرنا تو ضروری ہے کہ سنتیں جمعے کی پڑھی جا سکیں، اور اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی اور مراد ہے تو وہ واضح کر دیں. بہرحال اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جا رہی ہے
تو پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ عصر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی اگرچہ عصر کی نماز ابھی نہ پڑھی گئی ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ عمر علی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، آپ ہی کی خدمت میں ہے ان کا سوال بھی، اگر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جائے تو کیا مغرب اور عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، جب تک انسان کا وضو ٹوٹا نہ ہو تو اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مفتی محمد حسین صاحب نذیر احمد صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں جی آپ سے، اکثر لوگ نیا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور چاند دیکھ کر دعا بھی کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا مسنون؟ جی جمع ہونے کی تو کوئی وہ نہیں ہے الگ حیثیت، البتہ دعا اس کا جو ہے مسنون دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، تو وہ ثابت ہے اور وہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، مجتبیٰ عامر صاحب پوچھتے ہیں، گداگر کو 10 روپے دے کر 5 روپے واپس، جی یہ میں شاید مفتی طارق مسعود صاحب کے سوال پوچھ رہا ہوں، بہرحال معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں سوال ہم رکھتے ہیں جی نور محمد بن جلال احمد صاحب کا، جو لوگ قربانی یا دم کا بکرا ذبح کر کے کسی مسکین کو دیتے ہیں، کیا کوئی تیسرا شخص وہ بکری اس مسکین سے خرید کر کھا سکتا؟ قربانی کے گوشت میں کوئی ایسی تحدید نہیں ہے کہ کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا، کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے، البتہ دم میں یہ ہے کہ وہ مسکین کو دیا جائے، تو اگر مسکین کو گوشت دیا گیا ہے اور اس کی ملکیت میں آ چکا ہے تو اس سے اگر کوئی خریدتا ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ عمر صادق صاحب کا اگلا سوال ہے، میں ڈرائیونگ انسپیکٹر ہوں، ہمارے پاس ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں جن میں ہندو، سکھ اور کرسچن بھی ہوتے ہیں، اگر وہ سلام کریں تو میں ان کے سلام کا جواب دوں یا نہیں؟ بس حدیث میں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو خود سلام نہ کہے، اور اگر وہ سلام کرے تو پر آپ جواب میں صرف وعلیکم کہنے پر اکتفا کریں، تو اس صورت میں جب وہ سلام کریں تو آپ صرف وعلیکم ہی کہہ لیا کریں، اس سے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور جو طریقہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ انڈیا سے عاصم صاحب کا سوال ہے، ہندوؤں کے تہوار پر اگر وہ زبردستی چندہ وصول کریں اور چندہ نہ دینے میں فساد اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو چندہ دینا کیسا ہو؟ جی اگر فساد جھگڑے کا اندیشہ ہے اور بے عزت ہونے کا تو پھر تو جائز ہے، لیکن نیت یہ کرے اس میں کہ جھگڑے اور فساد سے بچنا اور اپنے عزت کو بچانا، یہ نیت کرے، ان کے تہوار میں شامل ہونے کی یا اس کو رونق بخشنے کی نیت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے، میں بھی حیران تھا کہ شادی کا سوال مفتی حسین صاحب سے کیسے میں پوچھ رہا ہوں۔ محمد رجب انجم صاحب اوکاڑ سے پوچھتے ہیں، کیا پسند کی شادی کرنے کے لیے والدین سے اس بات کا اظہار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل جائز ہے والدین سے اظہار کرنا، یہ تو والدین کو پوچھنا چاہیے کہ اگر بچہ اظہار کرے تو ہمیں کیا اس پہ ریئیکشن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مجتبیٰ عامر صاحب پوچھتے ہیں، گداگر کو 10 روپے دے کر 5 روپے واپس لینے میں ربا کا کوئی شائبہ ہے؟ نہیں، ربا کا اس سے تو کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن یہ خود گداگری کا ثبوت ہے کہ خود بھی گداگر ہو کی 10 روپے دے کے اس سے 5 روپے واپس لے رہے ہیں۔ تو وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک چور کسی کے گھر گیا تو پورا گھر تلاش کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ملا، تو مالک مکان کو اٹھایا اور 50 روپے اس کی جیب میں ڈالے، بولے کچھ تھوڑا سا بچوں کے لیے کچھ خیال کرو، کچھ تھوڑا سا بچوں کو کھلاؤ ولاؤ۔ تو 10 روپے دے کے 5 روپے واپس لینا گداگری والا عمل لگتا ہے، تو اس سے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ جان محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں والدین کی اجازت کے بغیر، لیکن اپنی ذمہ داری پہ۔ اللہ نے اجازت جو دی ہے وہ ایک عدل کی شرط لگائی ہے، اس میں حقوق ادا کر سکتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کو حتی الامکان قائل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ والدین کا دل دکھانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، حتی الامکان ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی اگر قائل نہیں ہوتے تو کر سکتا ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ کار ایسا اختیار کرے جس میں والدین کو کم سے کم تکلیف ہو، یعنی ان کو دھمکیاں دینا اور اس طرح کے ان کو کفر کے فتوے بھی بعض لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ چونکہ منع کر رہے ہو لہذا آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو، تو یہ اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جائیں، ان کو محبت سے سمجھایا جائے، مان جائیں، ٹھیک ہے، نہیں مانے تو وہ جو اللہ نے عدل کی شرط لگائی ہے، اگر آپ میں عدل کی صلاحیت ہے، حقوق سب کے ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی والدین کو بلکہ زبردستی روکنے پر گناہ ہوگا اگر وہ روک رہے ہیں زبردستی، کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے والدین کو جانتا ہوں اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہے دوسری شادی، لیکن اپنی بیٹی جو طلاق یافتہ یا بیوہ تھی اس کے لیے دوسری شادی کا رشتہ آیا تو مجبوراً اس کو دی ہے، انہوں نے اس لیے دی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے بھی جائیں گے، اس رشتے سے بھی۔ تو یہ تو غلط بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے اصول کچھ اور ہیں۔
تو کرنی ہم نے وہی ہے جو یعنی کرنا ہم نے وہی کام ہے جو اللہ نے ہمیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی یا حکم دیا. باقی والدین کو کے ساتھ بد کلامی کرنا یا بدتمیزی کرنا یہ بہرحال غلط ہے. بہت شکریہ صاحب. عبد المنان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ درست ہے، کچھ کی رائے ہے یہ ہے کہ نہیں پلانے چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، وضاحت فرمائیں. اصل میں جو پولیو کے قطرے ہیں نا، یہ تو مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے نا، یہ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز ہے. یہاں کسی دن آپ ڈاکٹروں کو یا حکیموں کو لا کے بٹھائیں تو پھر ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے جی. محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، یہ بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا کیسے ہے؟ تو وہ بھی یہی ہے، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا بھی ہے. البتہ اس میں جہاں تک شریعت کی بات ہے جی وہ اتنی ہے کہ حد سے زیادہ کسی بھی چیز میں غلو کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک. اگر آپ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے لگوا لیں اور آپ کو اعتماد ہے ڈاکٹروں کی باتوں پر، آپ لگوا لیں، لیکن جو نہیں لگا رہا تو اس کو برا نہ سمجھیں. صحیح. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بتایا جائے کہ میں نے ٹیکے نہیں لگوائے تو ڈاکٹر ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں اور ایسا غضبناک ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں. تو اتنا یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو بیماریاں بھی ہیں، شفا بھی ہیں، تو ٹھیک ہے احتیاط میں اگر کوئی حفاظتی ٹیکے لگوا لیتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی وبا بھی پھیلی ہوئی نہیں ہے کسی بیماری کی، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ سب وہ اس یا تو ہونا کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہے تو وبا بھی نہیں ہے کوئی ایسی، پھر بھی صرف میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیکہ لگوا رہے ہیں اپنا، روزانہ پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں جن کا پاکستان میں وجود بھی نہیں ہے اس کی بھی حفاظت کا ٹیکہ لگوا رہے ہیں. تو وہمی نہیں بننا چاہیے، یہ پھر اللہ پہ توکل اور اعتماد کے خلاف ہے. لگوا لے ٹھیک ہے، نہیں لگوائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مکروہ یا ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. ہاں کوئی بیماری اگر خدا نخواستہ پھیل رہی ہے، کوئی وبا کا خطرہ ہے، پھر بہتر یہی ہے کہ لگوا لیے جائیں، کیونکہ احتمالات کا تو کوئی انتہا نہیں ہے نا. احتمال تو یہ بھی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے بھی آ کے مر سکتا ہے. آپ سارے ٹیکے لگوا دیں تو اب کیا سڑک پہ ہی نہیں نکلے گا یعنی آپ نے اس کو تپیتک کا بھی لگا دیا، اس نے اس کو خسرے کا بھی لگا دیا، تو آپ پھر اس کو سڑک پہ بھی نہیں بھیج رہے کہ کوئی گاڑی نہ مار کے چلی جائے، ویل میں بھی نہیں بھیج رہے کہ کہیں ٹکر نہ ہو جائے. تو وہم نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب میں اعتدال کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ابو دجانہ صاحب پوچھتے ہیں کوئٹہ سے، مفتی احمد خان صاحب، مقیم کے پیچھے مسافر نے نماز پڑھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ وضو نہیں تھا، تو بعد میں قضا پڑھی جائے گی نماز، جو ہے وہ قضا نماز مکمل نماز پڑھی جائے گی، قصر نماز پڑھی جائے گی؟ جی اس بارے میں اصول یہ ہے کہ انسان کی نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہو تو بعد میں اسی حالت کے مطابق اس کی قضا کی جاتی ہے. یعنی اگر حالت سفر میں نماز قضا ہوئی ہو تو اس میں قصر کی جاتی ہے قضا میں بھی، اور اگر حالت اقامت میں قضا ہوئی ہو تو بعد میں پوری 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو چونکہ انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھی تو گویا یہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، اور پھر سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو اس لیے بعد میں ان کو اس کی قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک. ساؤتھ کوریا سے احمد گل صاحب پوچھتے ہیں جی 2 بندے جماعت کروا رہے ہوں، تیسرا شخص آئے تو دونوں اتحیات میں ہوں تو وہ کیسے شامل ہوگا؟ بس اس صورت میں یہ تیسرے شخص کو چاہیے کہ جو پہلے سے مقتدی ہے یعنی کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں اور اسی طرح پھر شامل ہو جائیں. یعنی کہ اب اس حالت میں کسی کو آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مقتدی کے ساتھ ہی مل کر بیٹھ جائیں اور نماز پھر ان کے بعد پوری کریں. جی بہت شکریہ. مقبوضہ کشمیر سے احمد نجار صاحب کا سوال ہے، اگر قرآن مجید پرانے ہو گئے ہوں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ انہیں دفنانا چاہیے یا کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے؟ جی یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ کسی ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے کہ جہاں پر کوئی انسانوں کے پاؤں آنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اس میں پھر بے ادبی ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے کہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ پر ایسے بوسیدہ اور آگ کو دفنا دیا جائے. جی مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے جعفر اقبال صاحب نے. ہم کو وہ سوال پوچھتے ہیں دجالی فتنے سے بچنے کے لیے وظیفہ. جی حدیث میں اس حوالے سے کئی تعلیمات ہے. اس حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جس کو یاد رہے اور جس کو یاد ہوں تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا. اور آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ایک روایت ہے اور پوری سورۃ کہف کے حوالے سے بھی روایت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مستند ہے وہ یہ پہلی 10 آیات کی روایت ہے. اور ان 10 آیات کی جو آخری آیت ہے اس میں دعا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
تو اس میں دجالی فتنے سے اور ہر فتنے سے حفاظت اور گمراہی سے بچاؤ اور ایسی شکل میں جو ہے نا وہ اللہ سے رہنمائی کا مطالبہ ہے، تو یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی پختگی، سب سے پہلے جو بات ہے وہ تو ایمان کی پختگی ہے، اللہ سے تعلق ہے اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو فرائض اور واجبات ہے اسلام کا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جب مسنون اعمال کی بھی رعایت ہے تو انشاءاللہ دجالی فتنے سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ عزیز عادل صاحب سوئٹزرلینڈ سے پوچھتے ہیں، ایسا کھیت جس میں خنزیر کے فضلے کو بطور کھاد استعمال کیا جائے، اس کھیت کی سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بس یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی جو اصل ماہیت ہے، جو اس کی جو بنیادی سینس ہے وہی تبدیل ہو جائے کسی اور چیز میں، جیسے کہ کوئی گندگی ہے تو وہ مٹی بن جائے، یا کوئی چیز ہے تو وہ نمک بن جائے، تو اس سے پھر اس کا شرعی حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فضلہ جس چیز کا بھی ہو وہ فضلہ ناپاک ہی ہے، لیکن جب یہ مٹی میں مل گیا اور اس کی حیت اور کیفیت ہی بدل گئی، پھر پودے میں جو یہ جس شکل میں گیا ہے وہ تو بالکل ہی الگ ہے، تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس میں اس کے کچھ اجزاء آئے ہیں، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے، اور پہلے جو چیز تھی وہ اور چیز تھی، لہٰذا یہ پاک ہوگا۔ اس طرح کی سبزی اور جو چیز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی محمد صاحب کا سوال ہے، 2012 میں ایک شخص کو قربانی کے لیے پیسے دیے تھے، وہ کھا گیا اسے، ابھی اس نے بتایا کہ میں اس وقت غریب تھا تو میں پیسے کھا گیا ہوں، اب کتنی قربانیاں کرنی پڑیں گی، ایک یا دو؟ ایک یا دو کا تو سوال نہیں، یہ ظاہر ہے ایک ہی قربانی کرنی پڑے گی، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کی قضا یہ نہیں ہے کہ قربانی کی جائے، یعنی جانور ذبح کیا جائے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت کسی مستحق کو دی جائے، یا جانور خرید کر جانور ہی دیا جائے، تو یہ قربانی کی قضا ہے، اور کوئی صورت قضا کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور سجاد حسین صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، کیا عمرے کے احرام سے طواف کے 7 سے زائد چکر لگا سکتے ہیں؟ نہیں جی، طواف کے ساتھ ہی چکر متعین ہے، لیکن اگر بھول چوک میں کسی سے زائد چکر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قصداً اس نے 8ویں چکر میں شروع کر لیا تو پھر ایک اور طواف اس کے ذمے لازم ہوا، تو اس پر پھر لازم ہے کہ یہ مزید 7 چکر پوری کرے، اور آخر میں پھر 2 رکعت دونوں کے لیے 4 رکعت وہ جو واجب الطواف ہے وہ بھی پڑھے، تو 8ویں رکعت 8ویں چکر شروع کرنے سے مستقل ایک نیا طواف اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جی جزاکم اللہ جی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سوال پوچھا ہے محمود الحسن صاحب نے جدہ سے آپ سے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، کیا جنات انسان کو پاگل کر سکتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں سے روپے یا اور قیمتی اشیاء چوری کر سکتے ہیں؟ جنات انسانوں پہ سوار ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، تو بہکی باتیں بھی کر لیتا ہے آدمی، لیکن اسی طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ادھر کر دی، ادھر سے اٹھا کے کوئی چیز ادھر کر دی، لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو آپ انکوائری کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چور کو اس سے سارا فائدہ پہنچتا ہے، گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ جن پہ ڈال دیا آپ نے کیس جو ہے نا سارا جن پہ ڈال دیا۔ اب جن پہ جب ڈالا ہے تو چور مسکرا رہا ہوتا ہے، اور پھر عامل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر میں جھاڑ پھونکے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو چوری جب ہوئی ہے تو اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر گھر میں کوئی فرد موجود ہے تو سب سے پہلے اس کی انکوائری کریں۔ تو جب ہم اسباب کی دنیا سے باہر نکل کے اس طرح جن چڑیل بھوتوں کی دنیا میں جاتے ہیں نا، تو اس سے پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور ہمارے کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خفیہ ایجنسیاں ہیں یا جو تفتیشی ٹیمیں ہیں، وہ کھوج لگاتی ہیں کہ بھئی یہ جیسے وہ اگر دیکھیں گی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جس دوران چوری ہوئی ہے تو وہ یہ ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران گھر میں کون آیا تھا، اس کی کوئی علامت تو نہیں ہے، کوئی چابی تو نہیں۔ جیسے ہمارے قریب میں ایک دکان میں چوری ہوئی تو انہوں نے تفتیشی ٹیموں کو بلایا کہ بھئی دیکھیں چور کو پکڑنے کی کوشش کریں، تو ایک بٹن ملا ان کو۔ وہ بٹن پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ پورے محلے میں یہ دیکھنے کی کوشش کی یہ بٹن کس کا ہے، اور اس سے چور پکڑا گیا، کیونکہ وہ چور بھاگتے ہوئے کہتے ہیں نا، مشہور ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نشانی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب اگر وہ تفتیشی ٹیمیں کو نہ بلاتے اور خود بیٹھ کے کہتے یار کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب جنات نے دائیں بائیں کیا، تو عاملوں کو لے آتے جو میری رائے میں سب سے بڑے چور ہیں معذرت کے ساتھ، تو وہ ایک نیا سیٹ اپ شروع ہو جاتا ان کا۔ تو اس لیے ہمیں اسباب سے ہٹنا نہیں چاہیے، غور کرنا چاہیے، چیزوں کی حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جنات ایسے چوری کر لیں، یہ بالکل پیسے غائب کر دیے، میرا خیال ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے،
کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ مشاہدے کی باتیں ہیں. میری رائے سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, تو میرا جہاں تک مشاہدہ ہے ایسا نہیں ہوتا. جی بینکوں سے کیوں نہیں چوری کر لیتے, یا آپ کے بٹوے سے کیوں چوری کرتے ہیں؟ تو بینکوں کا تو پورا نظام فٹ فاٹ چل رہا ہوتا ہے. آپ جتنے چاہ کے عامل وہاں بٹھا لیں کسی بینک کے باہر کہ اس میں جنات کو بھیجو, اور جتنے لاکر میں پیسے ہیں ان میں 1 روپیہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ ایک عامل میرے علاج کے لیے آیا تھا, ان کی بھی کچھ اس طرح کا مالی کرائسس میں مبتلا ہو گئے تھے وہ. تو اس عامل, میں نے کہا اس عامل نے آپ سے قیمت کیا مانگی؟ انہوں نے کہا عامل نے مجھ سے کہا کہ مجھے UK کا ویزا لگوا دیں آپ. وہ صاحب بہت بڑے سیٹ تھے. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ جو عامل اپنا UK کا ویزا نہیں جنات کے ذریعے لگوا سکتا, تو وہ آپ کو اتنے کرائسس سے کیسے نکال سکتا ہے؟ تو اس لیے زیادہ جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. آیت الکرسی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں اعمال بتائے ہیں, ان سے انشاءاللہ جن چڑیل بھوتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, اس پر اکتفا کرنا چاہیے. اور اگر چوری ہو گیا تو چور تک پہنچنے کی کوشش کریں, جن پہ ساری بلی نہ ڈالیں, ورنہ چور خوش ہوگا, اس کا سارا فائدہ چور کو پہنچے گا. اس بہت شکریہ جی. مفتی احمد خان صاحب, سوال ہے محمد اعظم صاحب کے بہاڑی سے. یہ مشہور ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت لازم تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے 2 غسل دیے جائیں گے, اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو ایک ہی غسل دیا جائے گا. بس اس کے غسل میں تھوڑی سی یہ مزید رعایت رکھنی ہوگی کہ چونکہ اس کی جنابت کی حالت میں وفات ہوئی ہے تو اس کے منہ میں اور ناک میں پانی پہنچایا جائے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کو تر کر کے منہ کے اندر اس کو پھیر دیا جائے, اسی طرح ناک میں بھی اس کو اندر پھیر دیا جائے. تو یہ مزید احتیاط کرنی ذرا ضروری ہوگی. باقی 2 غسل دینے کی کوئی حقیقت اور کوئی درست طریقہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. بنت محمد صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں, بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ایسا کرنا مستحب ہے. ٹھیک. اویس درانی صاحب کراچی سے, ان کا سوال ہو گیا تھا, کل لائیو لیا تھا ہم نے, الٹا لیٹنے والا مسئلہ. حسن صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں, اگر بیوی شوہر سے غصے میں یوں کہہ دے کہ آپ کا ایک ایک پیسہ میرے لیے حرام ہے تو کیا ہوگا؟ جی اس بارے میں اصول یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی حلال چیز کو اگر حرام قرار دے دے تو یہ شرعاً قسم ہوتی ہے, اور اب اگر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے. تو اس خاتون نے بھی جب یہ بات کہی ہے تو اب اگر انہوں نے اپنے شوہر کے پیسے کو استعمال کیا کسی بھی طریقے سے تو ان کی یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور ان پر کفارہ لازم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ مصطفیٰ. مصوصہ ویسے یہ قسم تو بہت اچھی ہے ایک لحاظ سے. اگر کوئی بیوی یہ قسم کھاتی ہے جو میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کا ایک ایک پیسہ میرے اوپر حرام ہے. مفتی محمد حسین صاحب, محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو موت کے وقت اس کا ایک پیر دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں؟ آپ وہ صاحب دیں گے. تو آیت الکرسی کی فضیلت تو ثابت ہے صحیح احادیث میں, اگرچہ اس احادیث پر کچھ کلام ہے لیکن یہ کہ وہ اس درجے کا نہیں ہے کہ بالکل حد درجہ ضعیف ہو. تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور فضیلت کی نیت اس میں رکھی جا سکتی ہے. البتہ یہ جو معمول ہے بعض لوگوں کا کہ آیت الکرسی پڑھتے وقت سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں, تو اس کا ثبوت نہیں ہے. سر پر ہاتھ رکھ کے جانے کے حوالے سے ایک اور دعا ہے لیکن آیت الکرسی پر یہ ثابت نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی مگر موت, یعنی موت مرتے ہی یہ جنت میں جائے گا. تو اس میں یہ الفاظ ہے اور یہ الفاظ تو نہیں ہے جو انہوں نے نقل کیے ہیں, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ملتان سے رابعہ صاحب پوچھتی ہیں, مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک کوئی قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ بس تقریباً زیادہ سے زیادہ 20 منٹ پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے, اس سے آگے نہ جائیں. جی بہت شکریہ مصطفیٰ. تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا. کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.